السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زبان بظاہر ایک گوشت کا ہلکا پھلکا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کئی خاندان، کئی قبائل وہ زوال کا سبب بن چکے ہیں، اور معاشرے میں ہر انسان کی اپنی زبان اس کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ چار لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنی تربیت کا اگر اظہار کر سکتا ہے تو وہ زبان کے ذریعے سے اظہار کر سکتا ہے۔ جب تک انسان اپنی زبان نہیں کھولے گا، اپنا منہ نہیں کھولے گا، اس وقت تک کوئی بندہ بھی اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ اور انسان جب اپنی زبان کھولتا ہے، اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، استعمال کرتا ہے، تب جا کر اس کی شخصیت کا معیار سامنے آتا ہے کہ وہ کتنے معیار کا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور جس کی زبان کے ذریعے سے اور مسلمان محفوظ رہے۔ آپ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا لفظ استعمال کیا، پھر بعد کے اندر یدی ہی ہاتھ کا استعمال کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ زبان کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ آپ ہاتھ کو دیکھیں کہ ہاتھ کا ایک احاطہ ہے، ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے کے اندر اندر ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ موجود ہے، آپ کے ہاتھ کے رینج کے درمیان میں ہے، آپ اس کو تھپڑ مار دیں گے، آپ اس کو مکہ مار دیں گے، ہاتھ کے ذریعے سے کوئی اور قسم کی تکلیف آپ اس کو پہنچا دیں گے، یا آپ کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے تو تلوار کی جہاں تک رینج ہوگی آپ وہاں تک اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ یا اس طرح دور جدید کے خودکار اسلحہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے تو جہاں تک اس کی رینج ہے آپ اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا احاطہ ہے ہاتھ کا، لیکن زبان کا کوئی احاطہ نہیں ہے، کوئی دائرہ کار نہیں ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ یہ زمین سے آسمان تک مرے ہوئے، زندہ، میلوں دور، نزدیک جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ استعمال کی جا سکتی ہے، ان کے حق کے اندر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ آج ہم چار لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر ہمارا بہترین جو مشغلہ بن چکا ہے وہ یہی بن چکا ہے کہ کسی نہ کسی کی غیبت کی جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، اس کے خلاف لوگوں کو اکسایا جائے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک بہترین اور محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر، کئی لوگوں کے اوپر کتنے حالات بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی سدھرتے نہیں۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برائی بیان کر دی، کسی کے اوپر اس قسم کے گھٹیا الزامات لگا دیے کہ جس کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس کے ذریعے سے کئی خاندان بگڑ گئے، کئی قبائل بگڑ گئے، اس ایک زبان کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کے اوپر اتنا زور دیا کہ اپنی زبان کو حفاظت میں استعمال کریں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، جنت کی ضمانت میں اس کو دیتا ہوں۔ وہ دو چیزوں کی ضمانت کون سی ہے؟ فرمایا ایک دو جبڑوں کے درمیان میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کی ضمانت دے دے کہ میں اس کو صحیح استعمال کروں گا، غلط استعمال نہیں کروں گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو دو رانوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کا ضمانت مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زبان کو بڑے کنٹرول کے اندر استعمال کریں، لمٹ کے اندر استعمال کریں۔ آپ ایک بندے کے بارے میں اس قسم کا نظریہ قائم کر دیں گے، زبان کے ذریعے اس کو پھیلائیں گے، اتنا پھیلائیں گے کہ اس کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اگر وہ جھوٹ ہوا تو آپ کو قبر کے اندر بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اور آخرت میں بھی اس کے سامنے جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ان الزامات کو درست ثابت کرنا پڑے گا، ایک عدالت وہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک مسلمان سے زنا ہو گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، وہ دوسری طرف چلا گیا، وہاں سے منہ پھیرا، تیسری طرف آ گیا۔ جب تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مجھ سے یا رسول اللہ غلطی ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں بار بار اپنا چہرہ پھیر رہا تھا اسی وجہ سے کہ تو اپنے اقرار سے پیچھے ہٹ جائے، مجھے احساس ہو جائے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، خاموش ہو جائے۔ میں تجھے بچانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ تو نے 3 دفعہ اقرار کر لیا ہے تو اب تو شادی شدہ ہے اور تیری سزا رجم ہے، سنگسار ہے۔ نے کہا مجھے قابل قبول ہے، مجھے قبول ہے، میں دنیا کی ہر سزا کو بھگتنا چاہتا ہوں، میں آخرت کے اندر کوئی سزا جو ہے نا وہ بھگتنا نہیں چاہتا، اس کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ کیسے تربیت یافتہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ ایک میدان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری سنی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمگین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگساری کے معاملے کے اندر شریک نہیں ہوئے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، دل تو بڑا نرم تھا۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام کے درمیان کے اندر اس صحابی کے بارے میں باتیں ہونی شروع ہو گئیں کہ دیکھو اس نے کتنی غلط حرکت کی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، زبانیں استعمال ہونی شروع ہوئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پا کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو زبان سے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو، حالانکہ اس نے جو توبہ کی ہے وہ توبہ اگر مدینہ کے تمام گناہ گاروں کے درمیان کے اندر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے، اتنی بہترین اس نے توبہ کی ہے۔ ایسا وہ اللہ کو منا کر گیا، اللہ کو راضی کر کے کس دنیا سے، اور تم اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کو خراب کر رہے ہو۔ تو یہ ایک سبق تھا آنے والی نسلوں کے لیے کہ دیکھو ایک گناہ گار کے بارے میں بھی آپ اگر استعمال کر رہے ہیں اپنی زبان کو، احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نفرت نہ کریں، گناہ گار کی حوصلہ شکنی کریں۔ اگر وہ اس کے اوپر جو نا ہٹ درمی دکھا رہا ہو اس کی حوصلہ شکنی کرے تاکہ وہ اس گناہ سے ہٹ جائے۔ کوشش یہی ہو، اصلاح کا پہلو جو ہے نا وہ آپ کا سامنے ہو، نفرت کا پہلو نہ ہو۔